الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. الحمد للہ ثم الحمد للہ. آج تو وہ جو تسلسل چل رہی ہے ہمارے تفسیر کی جو کنٹینیوشن، اس سے تھوڑا ہٹ سے آپ کچھ ہم مختلف چیزوں کے اوپر بات کریں گے. یوزولی دیکھو مجھے کچھ نئے دوست بھی ہیں یہاں پہ الحمدللہ. سو تھوڑا سا آپ نے خود کو انٹروڈیوس کروا دو کیونکہ زمانہ ایسے ہیں کہ اگر کچھ آپ کے بارے میں نہ کہیں تو لوگ آپ کو وہی سمجھیں گے جو کچھ ان کی مرضی ہے، کیا سمجھیں گے آپ کو. وہ زمانہ ختم ہو گیا، اخلاص خلوصیت ختم ہو گیا کہ میں کہوں کہ میں بہت عاجز ہوں، ناقص ہوں، آپ کے نہ خستہ ہوں تو آپ کہیں گے تو آپ امام کیوں ہوا؟ آپ جب عاجز ہیں، نہ خستہ ہیں تو آپ کیوں امام ہیں؟ ہم امام ہو جائیں گے. پہلے تو لوگ یہ سن کر روتے تھے. آپ تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ عاجز کے پاس کیا جائیں گے سیکھنے کے لیے. آپ تو عاجز نہیں ہے، آپ تو عاقل مان ہو گئے لوگوں کو. یہ اے آئی زمانہ چل رہی ہے تو ہم بھی اے آئی ہونا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے خود کو نیچا کر کے رکھو. یہ صحیح ہے، مسلمانوں کے سامنے، نہ کہ پورا دنیا والوں کے سامنے. غلط فہم ہے. کافر کفار کے سامنے سیر جھکانا نہیں ہے، سیر اٹھانا، سیر کو ریز کر کے رکھنا چاہیے. اپنے مسلمانوں کے بھائیوں کے سامنے نیچا ہو جاؤ. رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اپنے مسلم بھائی کے لیے مٹھی بن جاؤ. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا حکم تھا کہ آپ کے صحابہ کرام کے لیے، آپ کے کمپینینز، آپ کے فالوورز کے لیے آپ کے محبت کی پر بچھا دو. آپ ان کے لیے تکلیف برداشت کر لو. یہ لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ خوبصورت ہیں، بلکہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. یا رسول اللہ، اگر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے کہ ان لوگوں کی محبت حاصل کرے تو آپ قابل نہیں ہوتے. ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کی آپ کی طرف، ان لوگوں کے دل کے اندر جو محبت ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے، میں نے ڈال دیا ہے. اور آپ کے دل میں ان لوگوں کی محبت میں نے ڈال دی. یہ جو ٹرانزیکشن ٹریڈ ہوا یہ میں نے کیا ہے، یہ وائس ورسا جو معاملہ ہوا میں نے کیا ہے. اگر آپ ان کی محبت خرید کرنے کے لیے، پرچیز کرنے کے لیے پورا دنیا پیش کرتے اور ان کو آفر کرتے کہ اگر مجھے سپورٹ کرو تو میں دنیا کے سارے منصب، سارے چاہت، سارے ڈیمانڈ، ہمارے پوزیشن میں تم کو فلفل کر دوں. آپ کو یہ اتنا محبت والے لوگ نہیں، اب چپلوسی مل جاتے ہیں، لیکن دل سے محبت کرنے والا نہیں. یہ میں نے ڈال دیا ہے قرآن اور دین کے خاطر، دین کے خاطر. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ چاہتے کہ جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر اس کو عوضاً ایکسچینج آپ پیش کرتے اور ان کو کہتے آپ سے میں محبت خریدتا ہوں اور یہ دنیا کا مالک میں ہوں، دنیا کا بادشاہ میں ہوں، آسمان زمین کا بادشاہ میں ہوں، میں آپ کو یہ آفر کر رہا ہوں کہ آپ مجھے حتی یأتیک الیقین، میرے موت تک مجھے محبت کرے، یا موت کے بعد بھی. وہ لوگ آپ کے سامنے کہتے ہیں ہاں کریں گے لیکن پیچھے میں نہیں کرتے. آپ تو حالت ایسی ہوئی کہ آپ اشارہ دے وہ قربان ہو جاتا ہے. کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے، سانا نہیں ہے، دنیا کے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے ان کے سامنے، لیکن آپ کے قول کے اوپر قربان ہو جاتا ہے. بدر میں اللہ سبحانہ و تعالی منظر دکھایا ہے. پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 ایئرس تک صحابہ کرام کی قربانی یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تھی. تو اب اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کے صحابہ کے لیے آپ بالکل مٹی بن جاؤ اور اپنے محبت کی پر ونگس آف لو ان کو اسپریڈ کر دو ان کے لیے. رسول نے کیا ہے، رسول نے کیا ہے. اور یہ بھی حکم دیا، یا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تھریٹ دیے ہیں کہ اب ہارش نہ ہو، ہارڈ نہ ہو، غلیظ نہ ہو، بہت ہارڈ لائن پہ نہ جو صحابہ کرام کے لیے، مسلمانوں کے لیے سافٹ لائن میں محبت کے ساتھ جو اگر آپ ان کے سامنے یہ اپیئرڈ ہو کہ آپ کا اپیئرنس ایسا ہو کہ آپ راگ غصہ ہے، آپ کے وائس لاؤڈ ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یو ڈونٹ لو دیم، تو یہ کبھی آپ کے سامنے آئیں گے نہیں. تو ہسٹری تاریخ گواہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچہ بھی آ کر جم پڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. اتنا محبت، اتنے صحابہ کے اندر محبوب ہو گئے. کیوں؟ تواضع. من تواضع اللہ یرفعہ اللہ، جنہوں نے اللہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے سر جھکایا، اللہ ان کو پوزیشن بڑھا دیا. یہ طریقہ ہے. لیکن کافر کے سامنے نہیں، بالکل ڈاٹ فٹ سے چلنا ہے. آپ سکھ ہیں، آپ کی ضعفت ہیں، آپ کے بڑی ورک نہیں کرتے ہیں، لیکن کافر کے سامنے آپ کو ایسا شو کرنا ہے کہ نہیں، آپ کو بہت ہی پہلوان ہیں، اچھی ہیں، دبدبا سے چلنا. آپ کو پتہ ہے ہم رمل کیوں کرتے ہیں؟ پہلے 3 سرکل میں ہم کیوں رمل کرتے ہیں؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام مدینہ شریف سے تشریف لائے تھے عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں، اس وقت یہ ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، مکہ کنکر نہیں ہوا، تو کفار جو تھے وہ ان لوگوں کو دیکھ کر تماشا کرتا تھا اور مسکراتا تھا اور ایک دوسرے کے اوپر ہنستے ہنستے گر جاتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ جب کافر تھا، جو ہمارے مذہب میں تھا، مطلب ان کے مذہب میں کفر میں تھا، تو ان کے کتنے طاقت تھی، کتنے رونق تھا، چہرہ میں کتنے حشش بشش نظر آتا تھا. اب یثرب میں چلا گیا، مدینہ میں چلا گیا، نہ کھانا ملتا نہ پینا ملتا ہے، سارے غربت میں ہیں، اور انہیں اللہ بلّہ کرتے، اللہ ان کو کھلاتے پلاتے کچھ نہیں ہے، کتنے ضعیف ہو گیا ہے. اب وہ آگے نہیں کر سکتے. یہ کہا کر یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر جاتا تھا مذاق سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوئی، دقت ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو کہو کہ پہلے 3 چکر میں بہت ہی بہادر کی طرح چلے، تاکہ وہ دیکھیں نہیں یہ ابھی تک اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم عمل کرتے ہیں. اب اگرچہ اب ہم ضعیف نہیں، ہم تو بہت ہی ہم بزنس کلاس میں جاتے ہیں، 5 اسٹار 7 اسٹار میں لاتے ہیں، طواف سے پہلے بہت اچھے انرجی لے کر بوسٹ کر کے ہم طواف کرتے ہیں. لیکن وہ صحابہ کی قربانی، اس کو اللہ کے رسول نے سنت بنا دیا ہے. رمل واجب نہیں ہے، رمل واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن کرو، عورت کے لیے نہیں، مردوں کے لیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر کے سامنے اپنا اسلام کو شو کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پنچ کرو، ان کو مارا ماری کرو، یہ نہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے مسلمانوں کو بھائی کے سامنے وہ ہو جائے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محبت ہے آپس میں، اللہ نے ہمیں کیوں یہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، محبت کرو، تعاون کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک بھائی دوسرے بھائی کے تعاون کریں گے، مدد کریں گے. دیکھو یہ فطرت ہے، نفرت ہونا، حسد ہونا، بغض ہونا، یہ ہمارے انگریڈینٹ میں ہے، اللہ نے ڈال دیا ہے. اسی کو کنٹرول کرنا، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے اطاعت. ہماری بیماری یہاں پہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سارے ٹریٹمنٹ اسلام میں ان چیزوں کے اوپر ہے کہ اپنے بھائی کی طرف غصہ اظہار نہ کرو، دل میں حسد نہیں رکھو، اگرچہ وہ تمہارے دشمن بھی ہو. انس رضی اللہ عنہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بیٹا اگر یہ چیز تم کر سکتے ہو، جب صبح کرتے ہو، جب مارننگ کرتے ہو، اگر یہ چیز تم کر سکتے ہو، ضرور بھی ضرور افعل ھذا، یہ کرو کہ جب تم صبح کرتے ہو تو دل میں کسی بھائی کے بارے میں نہ بغض ہونا، غصہ ہونا،
نہ حسد ہونا، نہ ہیٹریٹ، نہ نفرت ہونا، دل سے نکال. اس سے بڑھ کر بڑا عمل اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں میں اپنا بینیفٹ ہے، روزہ رکھتے ہیں اپنا بینیفٹ ہے، زکوٰۃ، حج، صدقہ یہ اپنا بینیفٹ ہے. لیکن کسی کو تعاون کرتے ہیں، کسی کو محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ اپنا نہیں ہے، یہ معاشرت ہے، یہ دنیا کے سب کے لیے مفید ہے، سب کے لیے مفید. اصلاح معاد، آپ نے آخرت کو صحیح رکھو. اصلاح معاش، دنیا کے معاملہ صحیح رکھو. اور جو حرام چیز ہے اس سے اجتناب کرو. آخرت کو درست کرو. آخرت کیوں پرماننٹ ایٹرنل لائف ہے، اس کو تو ہم کو صحیح رکھنے پڑے گا، نو میٹر واٹ، نو کمپرومائز ود آخرت. اس لیے تو صحابہ کرام قربان ہو گئے تھے، اس لیے تو مسلمان قربان ہو رہا ہے آخرت کے خاطر. اور معاش کے جو معیشت ہوتے ہیں، جو سوسائٹی، فیملی، اپنے کنٹری، اس کو صحیح رکھو، درست رکھو، معاملہ صاف کرو. اور جو حرام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ بہت غصہ ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرو. کامیابی ختم بند. آپ کیلکولیٹ کریں کہ آپ کے نماز کے لیے اللہ نے کتنے ٹائم لیا، آپ سے کتنے ٹائم لیا، بلکہ آپ کے دنیا کے لیے اللہ نے ٹائم بھی زیادہ دے دیا. کیوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم دنیا کی چیزوں کی ضرورت زیادہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفہ نازل ہوا تھا نا، اس میں بہت مثال تھے، ایگزامپل بہت. ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنے زندگی میں اپنا ٹائم، وقت کو میک اٹ انٹو 4 پارٹس. 1 از مناجات، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، عبادت کے شکل میں ہو جو بھی ہے، جس سے آپ اللہ سے مانگو، اللہ سے مناجات کرو، اللہ سے بات کرو. ایکچولی مناجات کا معنی ہے وسپر، چپ کے بات کرنا. آپ اور جس کے ساتھ بات کرتے ہیں وہی سنیں گے، 3rd پرسن ہی سنیں گے. اس کے ساتھ مناجات، ہم مناجات کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں مناجات. آپس میں بات کرنا، آپس میں بات کرنا، اللہ سے مانگنا. اور ایک یہ تھا کہ محاسبہ کا معنی یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک یا سونے تک تم نے کیا کیا، تم نے کیا اپنے پورا دن آپ نے کیا کیا. اس کو ایک حساب، اس کو ایک کیلکولیٹ کرنی ہے، کہ ریکن کرنا ہے، حساب کرنا. محاسبہ، اس سے دنیا بھی، اور جسے کہ کرتے ہیں دکاندار کرتے ہیں، جب دکان بند کرنے سے پہلے وہ اپنے نوٹ بک کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بیچا، کیا سیل، کیا بائی. تو آپ نے بہت لوگ بلکہ 99.9% ہم نہیں کرتے یہ محاسبہ زندگی کا، لیکن یہ بہت بڑی چیز تھی ہمارے ایک زمانہ پہ. محاسبہ میں نے کیا دنیا میں بھی اور اللہ کے لیے بھی کیا، ایک بس لام سم محاسبہ کر لو. اچھا. اور کہتے ہیں کہ تفکر کا معنی ہے کہ think about the creation of Allah، قدرت of اللہ کی قدرت. اللہ نے کہا نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ ہر ایک کے بس نہیں ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچنا. یہ ویری اسپیشل، جو ہے انٹیلیجنٹ، ایجوکیٹڈ اور ہوشیار، آویئر ہے اللہ کے بارے میں، اور آپ نے ڈیسٹینیشن کے بارے میں وہی کر سکتے ہیں. تو لأولی الالباب، لب لباب کہتے ہیں نا، جس کے برین ہے، مغز ہے، وہی کر سکتے ہیں. اسے تفکرو، اگر 1 منٹ کے لیے بھی ہو اپنے ہاتھ کے لیے. جیسے آج میں طارق بھائی سے بات ہوئی تو ان کو وہ آنکھوں کا سرجری ہوا، تو کہتے کہ امام صاحب جب میں سرجری کیا تو بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا، اچانک سے مجھے بلائنڈ نظر آ رہا ہے، یہ نظر ہے. تو اب محاسبہ، تفکر کرنا، اللہ نے کیا نعمت دی ہے. اگر 1 سیکنڈ کے لیے کچھ گڑبڑ ہو جائے تو کیسے مشکل ہوتی ہے. بس اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، روشنی دی. اس کو رسول کی دعا تھی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. واللہ مجھے عافیت اپنے جسم کے اندر، مطلب اس جسم کو
फिजिकली और स्पिरिचुअली हर किस्म की बीमारी से हिफाजत करो, रूहानी बीमारी और जिस्मानी बीमारी, दोनों बीमारी से हिफाजत। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी। अच्छा, ये तो इस बदन में तो सारी चीज़ आ गई है नहीं। उसके बाद स्पेशलाइज कर रहा है कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी को। आफिनी फी समई, मेरे समात, कुव्वत समात, पावर ऑफ हियरिंग, इसको अल्लाह से रखो। क्या नहीं सुनो तो मैं को लोगों क्या समझाऊँ, क्या समझो क्या समझाऊँ, बहुत बड़ी बात है। वो आफिनी फी बसरी, मेरे आँखें की रोशनी को सही रखे। हैं तो ये बहुत बड़ी नियामत है। तफक्कर, आपके तो झूठ में जाने, दूर दराज में जाइए, आसमान को छोड़ो, अपने को देखो। और कुल अल्हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम फी आयातिना फतअरिफूनहा, फी आयातिही फतअरिफूनहा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के तारीफ करो और अन करीब मैं अपने सारे कुदरत को दिखाऊं आपको। मतलब पूरे दुनिया लोगों को मैं कुछ नहीं, इसके कहते हैं कि आफाक और अनफास, मतलब है कि ये स्पेस में अल्लाह ने क्या रखा है सब दिखाएंगे क़यामत से पहले, और आपके बॉडी के अंदर अल्लाह ने क्या नियामत रखी है वो भी आपको दिखाएंगे क़यामत से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान की सच्चाई ये ज़ाहिर हो गई है। आप इस स्पेस में क्या रखा है, अल्लाह ने क्या बनाए, आप हमारे नज़र पे आ गया, सब नहीं है, कुछ है। और बॉडी के अंदर मेडिकल साइंस सब दिखा दिया हमारे क्या है, अभी भी तरक्की हो रहा है, अल्लाह ने इनसे वादा किया है। तफक्कुर। और फोर्थ नंबर ये है कि सहीफा इब्राहिम में था कि मशागला, आप दुनिया में मशगूल हो जाओ, क्योंकि आपके ऊपर बहुत लाइबिलिटीज़ है। आपके खाना पीना का इंतज़ाम करो, आपके अहल व अयाल के खाना पीना का इंतज़ाम करो, हाँ, आपके माँ बाप है, दोस्त अहबाब है, गुरबा, मसफ़ी अम्वालिकुम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। आपकी प्रॉपर्टी में सिर्फ आपका नहीं है, ये जो आपके पैसा है अल्लाह खुद कह रहे हैं, ये सिर्फ आपका नहीं है। हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, इसमें पार्ट है, इसमें हिस्सा है। साइल जो बैगिंग करता है, वो सवाल करते हैं उसको भी, और महरूम जो डिप्राइव होता है, जो मिस्कीन जिसको हर किस्म के हक से राइट से डिप्राइव है, महरूम है, उनको भी टेक केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया कि आपके अतराफ में रहने वाले को देखभाल करना। तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के स्पेशल नज़र पे हैं, इसलिए आप अल्लाह के तारीफ़ करें कि अल्लाह ने आपको तखसीस की हैं आम लोगों से स्पेशलाइज करके। अल्लाह ने उनके ट्रेजर के खजानची बनाया, आपको सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर बनाया आपको अल्लाह ने। और कहते हैं कि जो पैसा आपको मैंने अहले माल वाला बना दिया, साहिब माल हो गया आप, राइट? तो 10 आदमी को मैं फ़कीर रखा है, वो 10 आदमी को साहिब माल बनाने की कुदरत मेरे नहीं है, मेरी है ना, क्योंकि माल देने वाला कौन है? हादा मिन फज़ली रब्बी लियबलुअनी अअश्कुर अम अकफुर। ये माल दौलत कुरान में याद रखिए, जैसे फضل, लफ्ज़ फضل आया उससे मुराद रिज़िक, ये रिज़िक मेरे तरफ से है। और इसलिए है सुलेमान कहते हैं अलैहिस्सलातु तस्लीम कि ये रिज़िक मुझे इतना बादशाही क्यों दी अल्लाह ने? अअश्कुर अम अकफुर, क्या मैं ग्रेटफुल हो या अनग्रेटफुल हो, शुक्रगुजार हो या कुफर गुजार हो, इसको टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया। सहीफा इब्राहिम में ये भी था, एक बादशाह को खिताब करके अल्लाह पूरा दुनिया के बादशाह को खिताब करके कह रहा है कि मैंने जो तुमको बादशाहियत दी है अपने रियाया के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर जुल्म करने के लिए दिया, बल्कि उनको रियायत करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए, टेक केयर करने के लिए दिया। अगर तुम जालिम बनो तो मजलूम की दुआ मैं कबूल कर लूँगा, खा वो काफिर हो खा मुस्लिम हो, रिगार्डलेस। लेकिन अगर तुम उस पर जुल्म करो, अगर वो तुम्हारे खिलाफ हाथ उठाए, मैं उनकी तरफ से टेंशन लूँगा। तो इसका क्या मतलब है? मुशागल, आप दुनिया में रहें, दुनिया के भी काम करें, ये भी आपको वाजिब है। तो आपने ज़िंदगी 24 आवर्स को मेक इनटू 4 पार्ट्स। एक ये 4 पार्ट्स, एक तो हमारे कहा दिया कि मुनाजात करना, एक है मुहासबा करना, एक है आपके तफक्कुर करना, और एक है मुशागला, दुनिया के बारे में आप फिक्र करें कि मेरे फ्यूचर कैसे अच्छा होगा, बेटा का फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। अल्लाह से 3 चीज़ ज़रूर मांगे कि सेहत, आफ़ियत व साअत। अगरचे आफ़ियत के अंदर
اجے اگرچہ عافیت کے اندر صحت بھی ہے اور سعادت بھی ہیں، لیکن اللہ سے ضرور یہ طلب کرے ہر نماز کے بعد، وہ اللہ مجھے صحت دو، اچھی تندرستی دو، الحمدللہ، وہ اللہ مجھے عافیت دو۔ عافیت کا معنی ہے میرے دین دنیا آخرت سب کو صحیح رکھے وہ اللہ، اور مجھے وسعت دو کہ مجھے تنگی اور غربت سے حفاظت کرو۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins. May Allah subhanahu give us tawfiq to practice sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ آج تو میں ایسا خوش ہوا کہ آپ کو ایکسپوز اور ایکسپلین کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری محبت آپ سب کے دل میں رکھے اور آپ کا محبت میرے دل میں رکھے، اور یہ کراؤڈ اللہ اور بڑھا دے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے 35 میں ایسا ہوتے ہیں، مجھ سے بھائی یہ کوئی آزان دے دو، کہ کون آزان دے گا؟ اچھا ہمارے یہاں پہ کوئی کھڑا ہو جائے آزان دینے کے لیے، کون ریڈی ہے؟ آ جائے یہاں میں کھڑا ہو کر آزان دے دیں انشاءاللہ۔